بھائی ایک چیز آپ کو پتہ لگا؟ جی بالکل پتہ چلا، لیکن آپ کو بتانا ہے نا، کیونکہ یہ بڑی خوشخبری میں کاؤنٹ ہوتی ہے عبداللہ۔ یہ نا آپ سمجھے کہ ہمارا انٹرنیٹ ویسے کتنا اذیت ناک ہوا ہے نا آج کل، مطلب بینک ایپ آپ کھول لیں، آپ کوئی کام کر رہے ہوں، آپ بیٹھے رہتے ہیں۔ ہاں وائی فائی پہ اگر آپ نہ ہو تو then you don't know۔ وائی فائی پہ بھی ہمارے یہ مسئلے ہیں، سلو ہے وائی فائی پہ بھی۔ اینی وے جی مبارک ہو آپ کو، کیونکہ آخر کار انٹرنیٹ صارفین کے لیے خوشخبری آ گئی ہے۔ یہ نہ سوچئے گا کہ انٹرنیٹ ٹھیک ہو گیا ہے، یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کی وجہ کیا تھی، وجہ کیا ہے رادر، اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ رواں ماہ یعنی 20 اکتوبر تک 20 اکتوبر تک انٹرنیٹ کی سپیڈ کا مسئلہ جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ عبداللہ بس کر دیں، چلیے انشاءاللہ 20 اکتوبر بھی آئی جائے گی، دیکھ لیتے ہیں۔ رواں سال فروری سے اب تک صارفین انٹرنیٹ کی سلو سپیڈ و بعض اوقات بندش کا سامنا کرتے آئے ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ذرائع نے بتایا ہے کہ انٹرنیٹ کی رفتار سست ہونے کی وجہ مینجمنٹ سسٹم کی تنصیب، ویب مینجمنٹ سسٹم جس کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور اپ گریڈیشن تھی، اور یہ کام آئندہ 12 روز میں بھی مکمل ہو جائے گا۔ ذرائع نے انتہائی یقین سے یہ بات کہی ہے کہ اکتوبر کے آخر تک انٹرنیٹ میں خلل اور سست روی ختم ہو جائے گی۔ پی ٹی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈبلیو ایم ایس کی تنصیب سے انٹرنیٹ سسٹم پر بیرونی حملوں کو روکا جا سکے گا۔ اپ گریڈیشن سے 8 سے 9 ٹیرا بائٹ تک کی گنجائش کا انتظام کیا جا سکے گا۔ پی ٹی اے حکام کے مطابق ویب مینجمنٹ سسٹم کی تنصیب کا کام 2019 میں شروع کیا گیا تھا۔ اچھا جی، اب اس کے بارے میں obviously اتنی اچھی خبر ہو اور ہم اس کے بارے میں بات نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پاکستان میں انٹرنیٹ مہیا کرنے والے کمپنیوں کی ٹیم ہے وائرلیس اینڈ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز آف پاکستان، اس کے سربراہ ہیں شہزاد ارشد صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ شہزاد صاحب، آپ کی تنظیم نمائندہ ہے پاکستان میں انٹرنیٹ سروس دینے والوں کی، اور اس لیے سب سے پہلے تو obviously آپ سے ہی سوال کریں گے کہ اس وقت جو انٹرنیٹ سپیڈ کا کتنا مسئلہ ہے، یہ ہمیں ایکسپلین کر دیں، اور کیا ایشوز ہیں عوام کو، ہمیں تو پتہ ہے ویسے کیا ہیں، لیکن آپ تک کیا پہنچ رہا ہے اور کیا شکایات ملتی ہیں آپ کو؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو عوام جو ہے ہماری، اس کو زیادہ مسائل جو ہیں وہ واٹس ایپ کے یوزج میں آ رہے ہیں، اور پچھلے دنوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاٹا سروسز کے اوپر جو ہے وہ واٹس ایپ صحیح طریقے سے نہیں چل پا رہا تھا، جس کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں، جس میں سے ایک تو شاید وہ دھرنا وغیرہ کا جو معاملات تھے وہ تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ڈاؤن لوڈنگ اور کچھ اپ لوڈنگ کے جو معاملات ہیں وہ سروسز جو ہیں ابھی پراپرلی ریسٹور نہیں ہوئی، حالانکہ وہ سپٹمبر کے آخر تک کا ٹائم جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا تھا، جو کہ بعد میں انہوں نے بڑھا کے اب اکتوبر کے اینڈ پہ کر دیا۔ تو اب امید کے ساتھ ہی ہم یہ چل رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ جلدی جو ہے یہ معاملات سیٹل ہو جائیں، کیونکہ کافی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ڈسٹرب ہے اس سارے معاملے کے اوپر۔ اچھا، آپ بھی امید کر رہے ہیں اور ہم بھی اسی امید میں بیٹھے ہیں، اللہ کرے ہو جائے، لیکن انشاءاللہ اللہ تو کرے گا۔ لیکن اچھا، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے شہزاد صاحب کہ یہ ویب مینجمنٹ سسٹم کی بھی باتیں ہو رہی تھیں، پھر کوئی مچھلی بھی آ گئی تھی جس نے تار کاٹ دی ہے، پھر obviously شارک تھی، پھر احتجاج اور جلسے جلوسوں کی وجہ سے بھی واٹس ایپ کی بندش ہو جاتی ہے، تو اس سے ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ 20 اکتوبر کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، یا ابھی بھی ہم سب بس امید کریں اور ساتھ دعا کر لیں؟ اچھا، اس میں اب مزے کی بات یہ چل رہی ہے کہ ہم پچھلے کئی سیشنز میں ہم مختلف ڈیٹس کے اوپر جو ہے وہ باتیں کرتے رہے ہیں، اور ابھی ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ایک اور نئی ڈیٹس جو 20 اکتوبر والی ہے وہ بھی مل گئی ہے۔ تو چلیں، اب یہ ہے کہ اب امید رکھی جا سکتی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ 20 اکتوبر تک جو چیزیں بہتر ہو جائیں، جو کہ پہلے فائبر آپٹک تھی، اس کے بعد فائر وال تھی، فائر وال کے بعد پھر فائبر آپٹکس کٹ گئیں، اور ابھی جو ہے وہ پھر ویب مینجمنٹ سسٹم پہ بات آ گئی ہے۔ تو لیٹس سی، اگر گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے اور آپ کی کمیونٹی جو ہے عوام ہماری یہ سمجھتی ہے کہ ہو جائے گا، تو اللہ کرے ہو جائے۔ صاحب، حکومت کی جانب سے ایک بات یہ بھی کی گئی ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی زیادہ کچھ اچھا نہیں ہے، اور 5G آئے گا تو مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو ہمارا یہ بھی سوال ہے کہ اس وقت جو انفراسٹرکچر ہے اس پر آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کیوں نہیں کی؟ تو یہ 5G جو ہے نا، یہ انفراسٹرکچر کا اس کے ساتھ تعلق اس لیے نہیں ہے کیونکہ جس انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے وہ ہے فائبر آپٹکس، جو اس 5G کو آگے فردر چلائے گی۔ آگے 5G آ جائے، 6G آ جائے، 7G آ جائے، جب تک ہمارا فائبر کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا تو اس میں جو مرضی کر لیں وہ مطلب اس میں حالات بہتر ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے بہت بڑے لیول پہ انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی جو میں رکاوٹیں ہیں وہ کچھ سرکاری اس طرح کے معاملات ہیں، فار ایگزامپل رائٹ آف وے اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں فائبر آپٹک ڈالنے کے لیے،
जो कि सबसे बड़ा हर्डल क्रिएट करते हैं। लाइसेंसिंग के इशू हैं जो हर्डल क्रिएट करते हैं, और ये इस तरह के मामलात हैं जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रॉपरली अपग्रेड नहीं हो पा रहा जिस तरीके से होना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं फाइबर ऑप्टिक्स का मसला है और फिर ही जाके 5G वाला मामला जो है वो भी ठीक होगा। शहजाद अरशद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो जी 20th वाली जो डेट है वो दी गई है 20th of October, विच इज़ what 10 days away। तो वेल वी आर नॉट बेटिंग काइंड ऑफ पीपल, वरना तो हम देखते हैं कि 10 दिन में क्या होने वाला है। आप भरोसा रखते हैं? मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है 20 तो नहीं, लेकिन अक्टूबर के आखिर तक होपफुली मसला हल हो जाएगा। लेकिन अक्टूबर के आगाज़ में भी कहा गया था कि मसला हल हो जाएगा। ओके फाइन, चले मैं भी फिर उम्मीद रखती हूँ कि हो जाएगा। नहीं, हम में से एक ना रखे ना। नहीं, मैंने तो इसलिए रखना है क्योंकि मुझे तो सिखाया गया ना कि हमेशा एक उम्मीद की किरण रोशन रखें। अब बेशक आगे आपको फुल डार्कनेस नजर आ रही हो, कुछ ना नजर आ रहा हो आगे, लेकिन उम्मीद फिर भी रखेंगे। लोग हैं, हम ये उम्मीद रखेंगे और लेट्स सी क्या होता है। और अगर नहीं होगा तो फिर एक नई उम्मीद लगा लेंगे। मतलब हमारा इसी तरह ही चलेगा।